یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. کلام امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا یعنی ہر کوئی خدا کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے نا بھائی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دعا بن کے نکلی دعائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہے رب سلم صدائے محمد. خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اور تو تسلیم کر لے انہیں دین و ایمان، کہ دین بھی میرے سرکار ہے، ایمان بھی میرے سرکار ہے. آپ کو ماننا ہی پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ محمد کی محبت شرط حق، دین حق کی شرط اول ہے. کل استاد گرامی حضرت نے بھی ذکر کیا نا، کلمہ مکمل نہیں ہے سرکار کے ذکر کے بغیر. تو تسلیم کر لے بھائی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو تسلیم کر لے انہیں دین و ایمان، اگر خیر روزے جزا چاہتا ہے.
خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے تو تسلیم کر لے انہیں دین و ایمان، اگر خیر روزے جزا چاہتا ہے فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، مدینے میں تھوڑی جگہ چاہتا ہے، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، مدینے میں تھوڑی جگہ چاہتا ہے۔ آخری شعر پڑھوں گا، اس سے پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ الحمدللہ بھی ایک ننھے پیارے سے نعت خواہ کو آپ سن رہے تھے، اس سے پہلے پھر اس سے بڑے نعت خواہ کو سن رہے تھے، اور آخر میں ایک اور بڑے نعت خواہ کو سن رہے تھے۔ آپ انہی کو ننھا مت سمجھ لیجئے، وہ تو ہمارے محفلوں کی شان ہے، غلام حضرت حسان ہے، محفلوں کی شان ہے، مولانا عبد القیوم صاحب، اور طویل فہرست ہے نعت سرور کونین سنانے کے لیے۔ الحمدللہ کل کی دن بھی مجلس ہے ہماری، پرسوں بھی ہے، تو جو لوگ بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو موقع ملے گا۔ آپ کو شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ جو یہ ویڈیو بنا رہا ہے وہ بھی بہت اچھی نعت پڑھتا ہے بچہ، جس ہماری جو تقریر ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم بھی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، ادھر سے کیمرہ لگا کے سید مظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، ان کے بازو میں بیٹھے غلام احمد، ان کو ایک ہی بار موقع ملا ہے کہ نہیں، اور میں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے پتہ نہیں، مجھ کو سنا ہے میں نے ایک بار نعت، مولانا قیوم صاحب نے ایک نعت پڑھے تھے، دوسرے دن میں نے نعت سنائی۔ آپ کو میں نے شاید ذکر کیا ہوں گا کہ نعت پڑھنے میں مجھے میڈل بھی ملے ہیں، اور میں نیشنل لیول پہ بھی میں نے نعت مقابلے میں حصہ لیا تھا، اور بڑا ذوق ہے نعت پڑھنے کا۔ جب حیدرآباد میں پڑھتے تھے تو رامو جی فلم سٹی میں نعت پڑھنے کے لیے جب جاتے تھے تو ابھی جو بچہ پڑھا ہے نعت، میری بات بن گئی ہے، ان کے ماموں بھی بہت بڑے نعت خواہ ہیں، صاحب سجادہ کے آستانے کے، وہ اور ہم ایک ہی وین میں، رامو جی فلم سٹی کی وین آتی تھی ہم کو لینے کے لیے جامعہ نظامیہ میں، اور ہم رامو جی فلم سٹی میں نعت پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ اسٹوڈیو، پھر اسٹوڈیو میں جو ہے سامنے آنے کے لیے خصوصی میک اپ بھی ہوتا ہے، اور پھر نعت بھی پڑھی ہم نے، کئی دنوں تک وہ نعت چلتے رہی تلاوت کے بعد، لیکن وہاں نعت پڑھ دیے، خاندان والے دیکھ رہے، لوگ دیکھ رہے، یہاں اب بیان ہو رہے تو اس میں کئی لوگوں کی فہرست ہے، ہمیں بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم سنائیں، لیکن باری نہیں آت پاتی ہماری، تو ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے۔ پرسوں موقع ملا تھا محفل نعت کا، تو ہم نے ماشاءاللہ وہ نعت سنائی ہم نے جو لوگوں نے چاہی تھی، انشاءاللہ موقع ملے تو سنائیں گے ہم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تو جو حضرات نعت پڑھتے ہیں اس میں بڑے لوگ بھی ہوں گے، اور الحمدللہ اب تو ایسا ماحول ہو گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا جس کو یہاں نعت نہ آتی ہوں گی، کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ کیا وہ نعت کسی کو یاد نہیں؟ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، گنگنانے لگیں گے۔ پھر بولو اگر تو کو جامن کو جان، سب سنتے ہیں ماشاءاللہ، یہ نعتیں ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی نے پڑھ لیا ہے، کوئی شخص نے، بڑے شخص نے پڑھا ہو، تو کلام تو اپنی جگہ خود بڑا ہے، ہو سکتا ہے معروف ہو جائے، لیکن کلام تو اپنا خود بڑا ہوتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے بلغ العلا بکمالہ جو ہے وہ بہت بڑا کلام ہے، لکھنے والے بہت بڑے ہیں۔ اب نصرت نے پڑھا ہے تو یہ بات اور ہے، غلام فرید نے پڑھا ہے تو اور ہے، پڑھنے والوں نے پڑھا ہے تو اور ہے، آج بھی پڑھ رہے لوگ، کلام اپنے جگہ پر ہے نا، کلام کی اپنی شان ہے۔ وہ کلام بھی بڑا مشہور ہے کہ وہ بلندی کو پہنچے اپنے حد تک
تو کسی علی ظفر نے پڑھا ہے، تو کیا علی ظفر کے پڑھنے سے کلام بڑا ہو گیا؟ نہیں۔ عاطف اسلم کے پڑھنے سے کلام بڑا ہو گیا؟ کون سا کلام ہے وہ؟ تاجدار حرم۔ تو یہ کلام خود بڑے لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں، بہت بڑے کلام ہے۔ مصطفیٰ نے رحمت پڑھا ہے، سلام پڑھ لیا، تو یہ کلام خود بہت بڑے ہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے، آواز میں پڑھا ہے تو اس کو شہرت ملی ہے، لیکن اللہ کے واسطے کلام میں خود تاثیر ہوتی ہے، کلام خود بڑا ہوتا ہے اپنا، کیونکہ وہ کلام کی نسبت آپ پڑھنے والے کی طرف کبھی نہ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کس کی شان میں لکھا ہے، اس کلام کی نسبت کس کے تعلق سے، وہ قصیدہ کس کے لیے پڑھا گیا ہے۔ تو بہت کلام ہے، اور ماشاءاللہ ایک ماحول بن گیا ہے، سب ہی ماشاءاللہ جو ہے پڑھنے والے ہیں۔ تو کسی کے اگر آرزو ہو کہ بھئی ہم کو مولانا نے موقع نہیں دیا، تو بھئی معذرت چاہتا ہوں، میں خود بہت اچھا کلام پڑھتا ہوں، اور کئی لوگ کلام پڑھنے والے یہاں پہ لوگ ہیں، نہیں پڑھ رہے ہم لوگ، تو ہمیں دیکھ لیجیے، جیسے آپ محروم ہو گئے ہیں، کبھی کبھار موقع مل گیا ہے، تو انشاءاللہ کبھی کبھار آپ کو بھی موقع مل جائے گا انشاءاللہ۔ تڑپ ہے، آپ کلام گنگناتے ہیں، یہاں مائک کے ذریعے آپ سنانا چاہتے ہیں، بغیر مائک کے آپ طلب رکھتے ہیں، آپ کلام پڑھیں گے سرکار خود سن لیں گے، ہے نا، طلب کی بات ہے۔ تو میں ان اشعار کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، کلام نہیں پڑھ رہا میں، کہ یا رسول اللہ آپ آئے بات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی، موت بھی حیات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی، موت بھی حیات بن گئی، اور نام لے لیا حضور کا۔ اب نام لینے کے لیے ضروری نہیں کہ مجمع میں لوں یا کہیں لوں، نام لے لیا حضور کا، بیٹھے بیٹھے بات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی، موت بھی حیات بن گئی، نام لے لیا حضور کا، بیٹھے بیٹھے بات بن گئی، اور گیسوئے نبی کے سائے میں، گیسوئے نبی کے سائے میں قدر جیسی رات بن گئی، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے نبی کی زندگی ایک نمونہ عمل ہے، اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ تم سے اس وقت محبت کرے گا جب تم نبی کے متبع ہو جاؤ گے، نبی کا راستہ اختیار کرو گے، تو جب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیے آپ، تو اللہ کی محبت پوشیدہ کس میں ہے، اللہ کی محبت مخفی کس میں ہے؟ اللہ ہم سے کب محبت کرنے لگے گا؟ جب ہم نبی والے ہو جائیں گے، نبی کی زندگی اور نبی کے طریقے کو اختیار کریں گے، اور نبی کا طریقہ کب اختیار کریں گے؟ آپ نبی کا طریقہ ہم اسی وقت اختیار کر سکتے ہیں جب نبی سے سچی محبت ہو۔ آدمی جس سے محبت رکھتا ہے پھر اس کی ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے۔ صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیا آپ، صحابہ وہ عمل کرتے کہ جو رسول اللہ کا عمل تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے بغیر چپل کے چلیں تو بغیر چپل کے چلیں گے، اونٹ پر چلے تو اونٹ پر چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ مسکرائیں تو مسکرائیں گے، جس درخت کے نیچے بیٹھے وہاں بیٹھیں گے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کی وہاں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا جو آپ کو پسند ہوا، وہ صحابہ نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہم اس طریقے میں پورا اترے۔ کیوں کوشش کی؟ کوشش کیوں کی؟ اس لیے کوشش کی کہ حضور دیکھیں تو بولیں گے ہاں میرا طریقہ بہت اچھا اختیار کرنا، اس میں نبی تو خوشی ہے،
صحابہ کے پیش نظر یہ ہوتا کہ نبی نہیں ہے یہاں پر، لیکن ہم ان کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں تو نبی بھی جان رہے ہیں اور خدا تو دیکھ ہی رہا ہے، اور جب نبی کا طریقہ اختیار کرے تو خدا کی محبت حاصل ہو گئی، اور جسے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی اب اسے کیا کرنا ہے؟ اب اسے کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں، اس لیے کہ اس نے نبی کے طریقے کو اختیار کر کے اللہ کا ہو گیا۔ اس لیے کہ جو مصطفیٰ والا ہے وہ خدا والا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے آپ، جو مصطفیٰ والا ہے وہ خدا والا ہے، تو جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، اور جو خدا کا ہو گیا کائنات اس کی ہو گئی۔ سمجھے آپ باتوں کو؟ جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، اور جو خدا کا ہو گیا کائنات اس کی ہو گئی۔ اب اس کی مثال سمجھیں گے آپ؟ میرے آقا نے فرمایا عمر اور علی دیکھو، قرن ایک علاقہ ہے یمن میں، وہاں میرا ایک عاشق رہتا ہے، دیوانہ رہتا ہے، یہ میرا جو تحفہ ہے یہ جبہ، یہ ان کی امانت ہے، یہ انہیں دینا کہ سرکار نے پیش کیا ہے، سلام پیش کیا ہے اور عرض کیا ہے کہ امت کے حق میں دعا کریں۔ وقت آیا حضرت عمر و علی رضی اللہ عنہما ان کی تلاش میں مدینے سے نکلے، اور یمن ایک کنٹری ہے، وہ یمن میں ایک سٹی ہے قرن بول کر، وہ قرن میں پہنچے تو پوچھا اسی نشانی کا کوئی بندہ ہے کیا؟ اس لیے کہ حضرت عمر نے بھی ان کو نہیں دیکھا تھا، حضرت علی نے بھی نہیں دیکھا تھا، حضور کے دور میں وہ شخص موجود ہے اور حضور سے ملاقات کے لیے آئے بھی ہے، اور صحابیات سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، والدہ کی تیمارداری اور والدہ کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہے، تو وہ بڑی تکلیف میں آئے سرکار سے، لیکن نبی پاک اتفاق سے ان لمحات وہاں موجود نہیں تھے، اس شہر میں غالباً مدینہ شریف میں موجود نہیں تھے آقا، تو وہ واپس چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص آیا تھا آپ سے ملاقات کے لیے۔ آقا نے فرمایا اس کا نام اویس تھا، اس کے چہرے پر اس طریقے سے بشاشت تھی، اس کے ہاتھ پہ یہ تھا، تو کہا ہم نے تو اتنا دیکھا نہیں، یا رسول اللہ آپ سے ملاقات ہوئی اس کی؟ کہا نہیں۔ وہ آپ سے ملا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ اس سے ملے؟ نہیں۔ پھر آپ نشانی کیسی بتا رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس لیے میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے۔ جب محبت ہو جائے نا تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پہچاننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت اویس قرنی نہیں ملے، مقام صحابیت کو نہیں پہنچے آپ، لیکن تابعین میں بلند مقام ہے آپ کا، صحابہ و صحابیات سے ملے گے، اور عاشقوں میں تو آپ وہ بلند مقام رکھتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ میرا ایسا عاشق ہے، وہ میرا ایسا عاشق ہے، اس کی دعا سے اللہ میری امت کے کئی لوگوں کے گناہ معاف کر دیں گا۔ وہ میرا ایسا محبت کرنے والا ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے میرے کئی امت کے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کا ایسا عاشق ہے جو ملا نہیں ہے، وہ کیسا عاشق ہے جو آپ کے لیے رکا بھی نہیں ہوا، آپ کا انتظار بھی نہیں کیا؟ تو کہا وہ ماں کی تیمارداری میں چلا گیا، میرے حکم پر عمل کر رہا تھا، قرآن کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔ ماں باپ کا خیال رکھو، وبالوالدین احسانا، جب بھی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا ذکر آیا قرآن میں، اللہ کی عبادت کرو، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کیا فرمایا اللہ نے؟ ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔
تو کیا فرمایا آقا نے؟ اویس میرے اللہ اور مجھ سے بے حد محبت رکھتا ہے، اور ہماری تعلیمات کی عمل آوری بجا آوری کے لیے وہ فوراً چلے گئے اپنی ماں کی عیادت میں، ماں کی تیمارداری میں. نبی سے ملاقات نہیں کیے، چلے گئے ماں کی خدمت کے لیے. ماں بیمار ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، گر جائے، پڑ جائے، حادثہ ہو جائے، فوراً بولے شاید زیادہ رکنا پڑے، چلے گئے. قرآن کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات پر عمل کیے اور عشق میں وہ مقام پائے. اور آج ہم تم ماں باپ اگر ایک چیز کو 2 بار بولے کہ بیٹا وہ اٹھا کر لاؤ، دیرا رکو نا ذرا، میں کام تو کر لوں. صحیح کہ نہیں ہے؟ میں حقیقت بول رہا ہوں کہ نہیں؟ بیٹا یہ لانا ہے، ذرا جا کے لاتے کیا تم بھی، میں آفس جانے کو لگتا ہوں، بس تم بولتے ہو کہ یہ بچے کھیل رہے. ایک بار بولے بیٹا وہ ذرا گلاس لے کے آنا. ماں بیچاری سردی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے برتن دھو رہی ہے، بچے کو صرف کیا ہے، ہال میں سے کچن کے اندر لا کے دینا ہے. بچے ہمارے ایسے ہو گئے، ان کو کارٹون دیکھنے سے فرصت نہیں، موبائل سے فرصت نہیں. بڑے ایسے ہو گئے، ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں، اتنے لگے ہوئے اتنی. اور حدیث میں کیا کہتے ہیں آقا؟ اگر تم نفل پڑھ رہے ہو اور ماں آواز دے کے عبد الرحمن کہاں ہو، تم سے جلد کام ہے، میرے آقا نے فرمایا نفل میں سے آ جائے، ماں کی سنے. نفل کو چھوڑ دے اور ماں کی بات سنے. بتاؤ، نماز اللہ کی عبادت، نماز اللہ کا حکم، نماز ہر پہلو اللہ کے لیے. لیکن فرمایا جب ماں آواز دے دے تو پہنچنا ہے. اور کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، انہیں اف بھی نہیں کرنا. ہائے ہائے ہائے. پروردگار اگر کوئی ماں باپ کو چھڑک دے، تم نے ماں باپ کو چھڑکا تو ناراض کر دیا، پھر کیا ہو گئے؟ سخط الرب سخط الوالد. ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. رضا الرب فی رضا الوالد، اور ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. ماں باپ کو خوش کیا تو مصطفیٰ و خدا خوش ہوں گے، اور ماں باپ کو ناراض کیا تو خدا و مصطفیٰ ناراض ہوں گے. تو ہم لاکھ پڑھ لے نماز، لاکھ عبادت کر لے، اور گھر میں ماں باپ کو دیکھنے کے لیے فرصت نہیں، ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا، گھر میں ان کے لیے روم خاص کر لیا، نوکرانیاں لگا دی، خادموں کو لگا دیا، پیسے دیتا ہوں نا تم کو، تم اپنے روم میں بیٹھا کرو، باہر مت نکلو. آج کل کے جو ماڈرن جو زمانہ ہے، کیا بولنا ہے جوانوں کا، کبھی زندگی میں اتنے پیسے نہیں دیکھے ہوں گے تم نے. تمہارے نوکر چاکر کو پیسے دے رہا میں، گھر میں بیٹھا کرو، چلائے مت کرو تم گھر میں سے. اب ماں باپ کیا ہے، عذر میں معذور ہے، کچھ بول نہیں سکتے. دل میں درد ہوا کہ نہیں، تکلیف ٹھیس پہنچائی کہ نہیں دل کو، ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو گیا. اللہ کے رسول فرماتے اب ایسا ناراض کر دیا ماں باپ کو تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. تو پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ماں باپ کا ادب کیسا ہو؟ تو قربان جائے آقا نے ماں کا ادب بھی بتایا، بیٹی کا ادب بھی بتایا. خاتون آئی گھر میں، حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے، حضور نے ایک طرف کیا صحابہ کو، خود ان کو بلایا، جہاں بیٹھے تھے اپنی جگہ بٹھایا، اور جو ان کا ادب تھا وہ ادب کیا، ان کو روانہ کیا. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا ہم اتنا آپ کا ادب کرتے ہیں، یہ کون عورت تھی جس کا آپ نے اتنا ادب کیا؟ آپ اتنا ادب بجا لا رہے تھے ان کے لیے.
آپ خود اٹھ کر دروازے تک لینے گئے انہیں دیکھا تو، اور خود اپنی جگہ پیش کر دی انہیں، اور ان کے حال احوال آپ اس طریقے سے پوچھ رہے ہو، بڑا ادب سے پیش آ رہے ہو۔ آقا نے فرمایا تم نہیں پہچانا یہ بنو سعد قبیلے کی خاتون ہے، بچپن میں مجھے انہوں نے دودھ پلایا ہے، یہ دائی حلیمہ تھی۔ تو رضائی ماں کا یہ ادب ہے، تو حقیقی ماں جو سیدہ آمنہ ہے ان کا کیا ادب ہوگا؟ تو والدین کے ادب سے خدا و مصطفیٰ کا عشق ملتا ہے، قربت ملتی ہے، مقامات بلند ہوتے ہیں۔ اور جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو پھر زمانہ دیکھتا ہے کہ پھر انہیں ابو حنیفہ کے نام سے جانتا ہے، غوث اعظم کے نام سے جانتا ہے، عبد القادر جیلانی سرکار کے نام سے جانتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے جانتا ہے۔ بڑے بڑے سرکار جو بنے ہوئے ہیں والدین کی خدمت کر کے بڑے بنے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے کہ میں بڑا ہوں اور ماں باپ چھوٹے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں دیا اور یہ نہ کیا وہ نہ کیا۔ ارے بابا تو اتنا بڑا ہے بنا ہے وہ انہی کی محنتوں سے بنا ہے، ورنہ تیری کوئی حیثیت اور تیری وقت نہ تھی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن میں یمن میں دیکھا، ان کو ملاقات نہیں ہوئی، پوچھا ایسے ایسے ہے، تو کہا وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے۔ کیا ہے؟ دیوانہ آدمی ہے، آپ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، وہ تو بکریاں چراتا ہے۔ اللہ، اب آپ کو معلوم ہے اویس قرنی کی کیا شان ہے؟ حضرت اویس قرنی اتنے سادگی پسند، اللہ اکبر، وہ بازار میں لوگ وہ جو ہے نا کچھ پھینک دیتے، تو جو ہوتے تھے جام وغیرہ، جام کا کچھ حصہ خراب اور کچھ حصہ اچھا، اب وہ خراب کو کیا کرتے تھے ہٹا کے تھوڑا بہت اچھا رہتا تو وہ کھاتے تھے، اس لیے تو دیوانہ کہتے تھے نا۔ ایک مرتبہ آپ ایسے ہی کچھ کھا رہے تھے تو کھاتے کھاتے وہاں کتا بھی آ گیا اور گھرنے لگا، تو آپ نے فرمایا بابا میں میرا کھا رہا ہوں تو تیرا کھا، مجھے کیوں گھر رہا ہے کہ میں نے تیری چیز دیکھی؟ آپ سادگی دیکھی ہے لیکن مقام بھی کیا ہے؟ میں میرا کھا رہا ہوں تو اپنا کھا، مجھے کیوں گھر رہا ہے؟ اور کہا کہ قیامت کے دن میرے نامہ اعمال اچھا ہوا اور میں بخشا گیا تو میں تجھ سے بہتر، اور اگر میرے نامائل اچھے نہ ہوں گے اور میں اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں گا تو اے کتے پھر میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو مجھ سے اچھا ہے۔ یہ سادگی ہے۔ اور حضور فرما رہے علی اور عمر تم کو ملاقات کرنا ہے، میری امت کے لیے دعا کروانا ہے۔ وہ بکریاں چراتے ہیں، بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کی بکریاں لے کے چراتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، کچھ ملتا ہے تو گھر لے آتے کھانے کے لیے۔ اب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے وہ نکلے، کہاں ہیں بھائی وہ، کہاں ہے وہ یمن کا آدمی، کہاں ہے جن کے سرکار نے بھیجا؟ حضرت علی و عمر دیکھ رہے تو ان کے پاس نہ بکریاں ہے نہ کچھ ہے، وہ تو مصلی پہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، وہ رکوع سجدہ طویل، سجدہ رکوع طویل۔ اب یہ رکے، حضرت علی اور عمر رکے ہوئے، اب ہوں گی نماز، تب ہوں گی نماز، اب ہوں گی نماز، تب ہوں گی نماز۔ ہوئی نماز بھائی، جی سلام کر، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون ہے؟ جلدی بات کرو، مجھے پھر نماز پڑھنا ہے، مجھے پھر عبادت کرنا ہے۔ تو کہا سرکار نے بھیجا۔ اوہ سرکار کے مہمان ہیں، بتائیے کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے رسول نے تحفہ پیش کیا ہے اور یہی ہے، لیکن بات سمجھ میں یہ نہیں آئی، آپ دعا کریں گے امت کے لیے؟ ہم تو سنتے آئے ہیں، یمن سے سن رہے ہیں، پورے علاقوں میں سن رہے ہیں، اور قرن میں بھی ہم نے سنا کہ آپ تو بکریوں کو چراتے ہیں اور آپ تو یہ مسلح بچھائے، بکریاں کہاں ہیں؟ تو کہا وہ کیا ہے بکریاں؟ وہ تو ادھر پہاڑ پہ ٹیلوں پہ بکریاں چل رہی۔ اوہ فکر نہیں آپ کو؟ لوگوں کی بکریاں چڑھانے چھوڑ دیے؟ ایسی کیسی حفاظت ہو رہی ہے بکریوں کی؟ درندے نہیں کھا لیں گے؟ وہ درندے تو حفاظت میں لگے۔ ہاں یہ کیا بات ہوئی؟
درندے خود حفاظت میں لگے ہو. یہ کیا مذاق ہے؟ درندے تو خود ٹو میں ہوتے، شکار مل جائے، بکریاں مل جائے، اور آپ کہتے ہو کھلے عام چھوڑ دیا آپ نے اور یا مسلح بیٹھ گئے. تو کہا میں اللہ کا ہو گیا ہوں، من کان للہ، میں اللہ کا ہو گیا ہوں. اللہ کو ایسا راضی کر دیا، اس کی عبادت، اطاعت، اس کے حبیب کی اطاعت، اس کے حبیب کی سنت کی پیروی. جو اللہ کو راضی ہے وہ رضا میں لگ گیا ہوں. میں اللہ کا ہو گیا، اب اللہ کی مخلوق میری ہو گئی. جن درندوں سے مجھے ڈر تھا کہ وہ کھائیں گے، یہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کھائیں گے، اللہ پاک نے اب انہی درندوں کو میرے جانوروں کی حفاظت میں لگا دیا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں خود بکریاں، ہوائیں خود ہی حفاظت کو گھیرے رہتی ہے، ہوائیں خود ہی حفاظت کو گھیرے رہتی ہے. در رسول کی دہلیز کا دیا ہوں میں رسول اللہ کی دہلیز کا ایسا دیا ہوں کہ ہوا سے بجھتا نہیں، ہوائیں خود مجھے حفاظت کرتی ہے. کیونکہ میں ایسی ویسی دہلیز کا دیا نہیں، میں دنیا کے دیوں اور جو فانوس کی طرح نہیں ہوں، میں تو بارگاہ رسالت کے دہلیز کا دیا ہوں. ہوائیں خود ہی حفاظت کو گہرے رہتی ہے، در رسول کی دہلیز کا دیا ہوں میں. تو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہو. آج کا جو ہمارا عنوان ہے، اب میں عنوان کا اعلان کر رہا ہوں اتنی دیر کے بعد کہ جو بات ختم ہونے والی ہے، محبت رسول اور اس کے تقاضے. آج کی جو ہماری تقریر کا عنوان کیا ہے؟ بولے کیا دیر سے عنوان بولے اب تقریر تو چلیں گے 11 بجے تک. نہیں بھائی، میں تمہید بنا رہا تھا اور سب تمہید بتا کر میں نے کنکلوژن بتایا کہ محبت رسول جب کرنا چاہتا ہے آدمی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، محبت رسول اللہ کے لیے، دشمنی رسول اللہ کے لیے. ارے جب ایک بندہ جب دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، تو اللہ پاک ایسے بندوں کو بخش دیتا ہے. سمجھے؟ کسی دور کا واقعہ ہے، 2 لوگ چلے جا رہے، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ انسانی صورت میں جاؤ اور ان سے پوچھو کہاں جا رہے ہو. تو فرشتے آئے، ان سے کہا جا رہے ہو آپ لوگ؟ تو کہا وہ فلاں مقام میں جا رہے ہیں. جیسے کہ آج اگر ہم کسی سے پوچھیں، کوئی بینڈرا کو جا رہا ہے اور بینڈرا سے آگے جا رہا ہے کوئی، کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے اجمیر جا رہے ہو. کیوں؟ زیارت کرنا ہے. تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ کام ہے تمہارا؟ کوئی کام نہیں. وہ مال بیچنے جا رہے ہو؟ نہیں. مال خریدنے جا رہے ہو؟ نہیں. پھر کیوں جا رہے ہو؟ تو خواجہ صاحب سے ملاقات ہے، خواجہ صاحب سے ملنے کے لیے. تو کیوں خواجہ صاحب سے ملنا ہے؟ اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر. تو فرشتے پوچھتے ہیں کسی اور دور کے لوگوں سے کہ آپ کس لیے جا رہے ہو؟ بولے فلاں بندے سے ملنے جا رہے. تو کیا کام ہے؟ تو کہا کوئی کام نہیں ہے. تو پھر کس لیے جا رہے ہو؟ تو کہا اللہ کی خاطر، ان سے ملاقات کرو تو اچھا لگتا ہے. جب یہ فرشتے جب آتے ہیں آسمانوں میں، کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے پوچھ کے آ گئے، وہ تیری محبت کی خاطر وہ جا رہے ہیں اس سے ملنے کے لیے. اللہ پاک فرماتا ہے گواہ رہنا میں نے ان دونوں کو بخش دیا جو میری محبت کی خاطر سفر کر رہے تھے، میری محبت کی خاطر میرے ایک اور بندے سے مل رہے تھے. اب مجھے بتائیے آپ کا جو سفر کرنا ہے، یہ جو بھی آنا جانا ہے، یا یہاں روشن مسجد آنا ہے، وہ کس کے لیے؟ ارے ایک عام آدمی، ایک عام بندہ دوسرے عام بندے سے ملے، اللہ خوش ہوتا ہے. اور ہم تم سرکار مدینہ کی محبت کے لیے ملے، تاجدار مدینہ کی محبت کے لیے ملے. ہم تم سفر کرے اور پیسے جمع کر کر کے سوچے عمرہ کرنا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور بولے کعبہ بھی جائیں گے اور طیبہ بھی جائیں گے، ہائے 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 ہائے. تو آپ کی قسمت تو خوب ہے. تو یہ محبت ہے نا، محبت کی خاطر مل رہے ہیں آپ، محبت کی خاطر آ رہے ہیں، محبت کی خاطر اپنے مشائخین شیوخ سے آپ محبت رکھتے ہیں، پیران عظام سے محبت رکھتے ہیں، علماء کرام سے محبت رکھتے ہیں. اللہ کے واسطے علماء سے محبت کیجیے. میری مت عزت کیجیے بھائی، میری کچھ وقت نہیں ہے، لیکن مصلی سے محبت کیجیے. میں میری عزت نہیں بتا رہا ہوں. معاملہ ایسا ہو گیا آج کا زمانے کا
یہ مولانا کیا ہے؟ بولے علماء لوگ سب ایسے رہتے، معاذ اللہ. یہ بات بول رہا ہوں میں، کیوں بول رہا ہوں؟ یہ علماء سب ایسی رہتے ہیں، یہ علماء کی باتیں نہیں سننا، یہ تو خود آپس میں ایک نہیں ہے، تو زبان درازی نہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، کیا فرمایا آقا نے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہے، اور اہل علم کا اور عالم کا بہت بڑا مقام ہے. آپ 1000 رکعت پڑھیں گے اور عالم کے ساتھ ایک لمحہ رہیں گے، وہ 1000 رکعت پہ بھاری ہے. ایک عالم کی صحبت میں سنگت میں رہیں گے، کوئی مسئلہ جان لیں گے آپ، تو آپ 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے. اور اگر آپ نے کسی عالم کی بدگمانی یا برائی کی تو کتنی رکعتیں جا سکتی ہے سمجھ لو آپ. اور شیوخ اور آل نبی اولاد علی اور بزرگوں کے تعلق سے بے ادبی کرے تو بہت سارا خسارہ ہو سکتا ہے. اسی لیے ادب بجا لائیے. اور کیا فرمایا آقا نے؟ بڑی پیاری بات کی آقا نے. اللہ اکبر. میرے آقا کی ہر بات پیاری ہے، لیکن یہ بہت زیادہ پیاری لگتی ہے مجھے. آقا نے فرمایا اپنے گھر والوں کی تربیت کرو، بچوں کی تربیت کرو، میری محبت بچوں کو سکھلاؤ. اللہ کے واسطے خواتین بھی سن رہی ہے، بچے رات میں فلم دیکھتے سوتے ہیں، کارٹون دیکھتے سوتے ہیں، وہ جو بھی دیکھے جتنی دیر بھی دیکھے، ایک وقت آئے بند کر دو بیٹا، موبائل بند، ہاتھ باندھ کے بیٹھو. میں بتا رہا ہوں، میں اپنے بچوں سے میں سوتے وقت کہتا ہوں بتاؤ میرے بچوں ہمارا رب کون ہے؟ تو بچے کہتے اللہ. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. دیکھیے بتا رہا ہوں میں، بچوں سوال کرتا ہوں بتاؤ بیٹا ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. زمین آسمان کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. ہم کس کے امتی ہے؟ تو کہتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر بچوں سے میں بتا رہا ہوں، اپنے بچوں سے، آپ لوگ اور بھی سوال کر سکتے ہیں. ہم کس کے غلام ہیں؟ تو بچے کہتے ہیں مولا علی کے، ہے نا، مولا علی کے. ہم کس کے مرید ہے؟ تو بچے کہتے ہیں غوث پاک کے. اب بولتے ہم ہمارے پیر صاحب کا نام کیا؟ تو اپنے پیر صاحب کا نام لیتے بچے. چلو اب سو جاؤ، چلو دعا پڑھو، اللہم بسمک اموت و احیا. تو اب یہ ہو گیا ہے کہ اب سونے سے پہلے بچے یہ پوچھتے ابو آج آپ نے سوال نہیں کیے؟ میں گڑبڑ بے کام بھاگ وقت ہے، سوال کرو. اچھا ان سے یہی سوال کر لیے، اور کرو نا اور. اچھا بتاؤ ہمارے نبی کون سے شہر میں پیدا ہوئے؟ مکے میں. ہمارے نبی کا روضہ کہاں ہے؟ تو مدینے. اب وہ بچے بولنے لگے مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، ایسا بولنے لگے. تو بچوں میں کریٹیوٹی رہتی ہے. میں ٹیچر ہوں، آپ میں سے بھی کسی نے ڈی ایڈ بی ایڈ کیا ہے، بڑے بڑے پروفیسر استاد یہاں پہ موجود ہے. کوشچننگ اسکل پہ بہت زور ہے. بچوں کو جتنا کوشچن کریں گے وہ اتنا آنسر دیں گے، فیڈ بیک ملے گا، ان کی کریٹیوٹی بڑھتی. بچوں کو کوشچن کریں گے تو بچوں کو کوشچن کرو، اچھا لگتا ہے بچوں کو. تو اللہ کے واسطے آپ جب سوالات کریں گے نا بچوں سے کہ بھئی ہم سب کو ہماری جان سے پیارے کون ہیں، تو آپ کہیں گے ہمارے نبی. یہ مہینہ کس مہینے، کس برکت سے مہینہ ہے، کس نام سے ہم ہے؟ 12 ربیع الاول شریف، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے. اور میں بتاؤں نا الحمدللہ آج کے بچے اتنے ایکسپرٹ ہیں، اتنے ذہین ہے، اتنے ذہین ہے. میں بولتا نا ہم جتنے بڑے بیٹھے نا، میں بولتا اپنے آپ کا 1 نمبر کا بدھو میں. اپنے بچوں کے سامنے جب دیکھتا ہوں نا، فرسٹ کلاس میں ہے، کے جی میں ہے، وہ اب وہ پڑھ رہے ہیں جو ہم 10th میں 12th میں پڑھتے تھے. بابا بلیک شیپ پڑھا ہم نے، لٹل اسٹار پڑھا ہم نے، اور آگے جو پوئم بڑی بڑی پڑھی ہے ہم نے، جو 5th میں پڑھی تھی. انہوں نے نرسری میں پڑھ کے اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں یہ لوگ، اور کیا کیا پڑھ رہے ہیں ایڈوانس. اور گھر میں قرآن چلتے رہتا ہے. آپ سب کو بول رہا ہوں، میں کسی ایپ کا میں وہ نہیں کر رہا ہوں پبلسٹی. میمورائز قرآن بول کر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اپنے موبائل میں. میمورائز قرآن، میمورائز قرآن میں کھوپڑی بنی ہے، اس کے اندر برین دکھ رہا ہے، وہ ایپ کا لوگو ہے. وہ ڈاؤن لوڈ کرو. اس میں آپ جو ورس کو جتنے بار کریں گے وہ ورس 10 بار ریپیٹ ہوں گی. پھر اس کا سیکنڈ ورس کو 10 بار پڑھے گا. وہ بچہ 10 بار سنتا ہے موبائل میں
یاد ہوتا. سچ بول رہا ہوں. آپ سب بولیے, ٹیچنگ فیلڈ سے بھی کچھ لوگ یہ بولیے, بچہ گھر کا ماحول بہت اچھا ہے, ایک نمبر گھر بنایا آپ نے, سب کچھ بنایا. ہو سکتا ہے میں تھوڑا عنوان سے ہٹاؤں, لیکن تربیت کے اوپر آ رہا ہوں میں. سب کچھ آپ نے بنایا, آپ گھر میں بہت اچھے سے رہتے, پھر بچوں کو دیکھتے تو گالی دے رہا. ارے گالی کیوں دے رہا ہے؟ ایک تو گالی اس نے سوسائٹی پارکنگ میں سنی, یا پھر گالی اس نے اسکول کے گراؤنڈ میں سنی. اچھا وہ اتنا کیچ اپ ہے, ایک ہی بار گالی سنتا ہوں, ایک ہی بار کوئی بات بولتا. اے بی سی ڈی ای ایف جی, جی میں سے نکلے ام کے جی, یہ نکلی اس نے کہاں سے پڑھ رہا؟ بولے آج وہ ایک بچے نے پڑھا تھا, وہ جی میں سے نکلے وہ جی, پھر وہ جی سے 2 جی. ایک ہی دن میں اس نے سنا اور یاد ہو گیا اس کو. تو آپ کیوں نہ قرآن سنائیں گھر میں, کیوں نہ نبی کی باتیں سنائیں. تھوڑا سا سنائیں, آپ نہیں بول رہے کہ بڑا قصہ سنائیں. تو آقا نے کیا فرمایا؟ حب نبیکم, نبی کی محبت بچوں کو سکھلاؤ. وہ حب آل نبیکم, نبی کے گھر والوں کی محبت سکھلاؤ. اور پھر یہ دونوں محبتوں کی, وہ تلاوت القرآن, اور قرآن کی تلاوت لگاؤ گھر میں, ہے نا. سب کے گھر میں ہوم تھیٹر ہے, چھوٹے چھوٹے اسپیکر ہے, لگاؤ نا قرآن, چلتے رہتا اس میں. دیکھو بچے کیسے نہیں ہوں گے. اللہ کے واسطے گھر کا ماحول بنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ذکر سنا نا بزرگوں سے, آپ نے سنا ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہو فرشتے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. یعنی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. جب قرآن پڑھا جا رہا ہوگا تو فرشتے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے فرشتے. اب گھر میں دن رات گانے چڑھ رہے, بڑے بھی گانے گا رہے, چھوٹے بھی گانے گا رہے, نمازیں نہیں ہیں, بے وضو رہ رہے, ناپاک گھوم رہے, تو یہ چیز گر کے ٹوٹ رہی, پیسے رکھے تو گم ہو جا رہے, یہ فلاں چیز نہیں مل رہی. ایک ہاتھ میں ایک چیز رہتی, ڈھونڈتے رہتے, کہاں ہے وہ, کیوں ہو گیا؟ دماغ میں گندگی اتنی ہو گئی, ایک ہی جگہ دماغ نہیں ہے, 50 جگہ دماغ ہے. گھر میں ماحول اچھا نہیں ہے, قرآن عبادت تلاوت نہیں ہے, بے برکتی. گھر میں کون سا ایسا گھر ہے مجھے بتائیے؟ ہر کوئی آتا ہے, جو بھی بزرگ آتے ہیں, کوئی بھی شیخ آتے ہیں, اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں, مولانا بچے بہت بیزار کر رہے اور گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے, اور بچے نہیں سن رہے, گھر میں آپس میں اتنے جھگڑ رہے لوگ. فجر میں اٹھتے کیا؟ بولے 3 بجے سوتے سب صبح. جب صبح 3 بجے سوئیں گے اور اٹھیں گے سب 11 بجے, تو گھر میں کٹ کٹ نہیں کھٹ کھٹ ہوگا اور پھٹ پھٹ ہوگا. اور فجر پڑھیں گے, گھر میں تلاوت ہوں گی, روحانیت ہی روحانیت, برکت ہی برکت, نعمت ہی نعمت, رحمت ہی رحمت, عظمت ہی عظمت. گھر کا ماحول دیکھیے, فجر پڑھے سب لوگ ہوتے, کیا وقت ہی وقت ہے, سب کام ہو جاتے ہیں, سب کام چلے آتے ہیں, جو نہیں ہونے والا کام وہ بھی ہو جاتا ہے. آپ سب کام کر لیے, 9-10 بجے تک آفیسز کھل گئے, دواخانے کھل گئے, دفاتر کھل گئے, سب چیز کھل جاتی ہے 10 بجے. اب اٹھ رہے 11 بجے, تیار ہو رہے 12:30 بجے, جا رہے تو لنچ ٹائم ہو گیا. بولے آج ہاف ڈے تھا, کیا بولے کس کا منہ دیکھا, کیا بولا صاحب 12 بجے اٹھ کے خود آپ نے آئینہ دیکھا تھا, اور پھر بات کر رہے ہیں آپ, پتہ نہیں آج کیا ہو گیا. تو آپ غور کریں, ہم اپنی زندگی سنتوں کے مطابق, معمول کے مطابق, جب نبی کریم سے محبت ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں پھر زندگی بدلنے لگیں گی. قرآن کی تعلیمات, قرآن کی محبت پیدا ہوں گی, زندگی بدلنے لگیں گی. خود بخود اٹیچمنٹ ہوگا قرآن سے, قرآن سننا اچھا لگے گا. خود بخود موبائل سے گانے ڈیلیٹ ہونے لگیں گے, قرآن آنے لگے گا. پھر آپ بولیں گے ارے چلو ایک امام حرم کو سنتے, چلو پھر یہ سدیس کو سنتے, پھر شریم کو سنتے, پھر بلیلا کو سنتے. پھر آپ بولیں گے کچھ اچھا اور قرآن سنتے, چلو قاری عبد الباسط کو سنیں گے. تو آپ کا دل لہج ہوتا جائے گا. پھر دیکھیں گے ارے مصر میں قرات کیسی ہوتی ہے, پھر ایران میں کیسی قرات ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں گے ارے یہ کوٹ پینٹ میں قرات کر رہا ہے,
ہاں جناب، آپ سمجھے کہ قرآن صرف داڑھی والا اور ٹوپی والا پڑھتا، پینٹ شرٹ والا پڑھتا ہے؟ ارے ایران کے اندر ایک آدمی بڑا پروفیسر ہے، لیکن قرأت ایسا کرتا ہے شاید کوئی ہندوستان میں قرأت کرے. وہاں کے سلیبس میں قرآن حفظ شامل، سلیبس میں بچہ ایک سبجیکٹ جیسا ہمارے یہاں پہ ضروری ہے لینگویج، ویسا وہاں قرآن ضروری ہے. اور الحمدللہ کچھ کنٹریز ایسی ہیں اپنے مسلم کنٹریز کہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ضروری ہے. اور وہی ماحول ہم کو یہاں ڈیولپ کرنا ہے کہ انشاءاللہ بھوانی پیٹ، پھر دھیرے دھیرے پونا. تو بھوانی پیٹ میں کوئی ایسا گھر نہ ہو کہ جس گھر میں بچہ جو ہے کم سے کم 2900 پارہ تو حافظ ہونا چاہیے. 2900 پارہ ہر بچہ حافظ ہوگا. یہ آپ عہد کر لیجئے. وہ چاہے روشن مسجد مکتب میں پڑھ رہا ہو، بکر قصب مسجد مکتب میں پڑھ رہا ہو، کہیں اور پڑھ رہا ہو، لیکن آپ یہ ذہن بنا لے کہ پورا 2900 پارہ 300 پارہ حافظ ہو گیا میرا بچہ، اب رات میں سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوئے گا. یہ تو ارادہ کیجئے نا، آپ یہ ذہن بنا لیجئے. اور میں بتا رہا ہوں نا، اتنے اسمارٹ ہے نا بچے آج کے، اتنے اسمارٹ ہے. پہلے حافظ ہونا بہت مشکل ہوتا تھا، حافظ ہوتے تھے بہت مشکل ہوتا تھا. اور آج میں بتا دوں گا کنٹریز میں ایسی کنٹریز اور ایسے ملک ہے جہاں بچہ قرآن حافظ، بخاری حافظ، مسلم حافظ، ترمذی کا بھی حفظ، پوری بخاری شریف بائی ہارٹ لرن، پوری ترمذی بائی ہارٹ لرن، پوری مسلم شریف بائی ہارٹ لرن. کیسے کیا؟ تو کہا قرآن یاد ہوا تو ہیبٹ ہو گئی. جو حدیث 2 بار پڑھ رہا ہوں پھر یاد ہو جا رہی، پھر جو حدیث 2 بار پڑھ رہا ہوں پھر یاد ہو جا رہی. بخاری یاد کر لیا بچے نے، ترمذی یاد کر لیا بچے نے، مسلم یاد کر لیا بچے نے. اب جب ہیبٹ اتنی ہو گئی پھر بڑے سے بڑے نالج کی، جنرل نالج کی بک پڑھتا ہے، ایگزام دیتا ہے، پاس. یہ عہدے پر، وہ عہدے پر، وہ کامیاب. دیکھو نا آپ، بیدر کے بچے، بنگلور کے بچے، اس مرتبہ 6 بچے جو ہے حافظ قرآن. شاہین اکیڈمی کے بچے 6 حافظ قرآن. MBBS کے لیے ٹاپ کیا انہوں نے، MBBS کے لیے نیٹ کا NEET نیٹ ایگزام میں انہوں نے ٹاپ کیا، اور بڑے اچھے کالجز میں ان کو ایڈمیشن ملا MBBS کے لیے گورنمنٹ کوٹے میں. کیوں؟ حافظ قرآن ہے. جب قرآن حفظ ہو گیا ہر چیز اترتے جا رہی. تو اللہ کے واسطے اپنا ویژن کلیئر رکھے کہ ہمارا بچہ جب قرآن حفظ کرنا شروع کر دے گا، پھر دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھائیے، کسی بھی علم کو پڑھائیے، وہ پانی جیسا پیتے نا ویسا علم کو پی لے گا وہ. اور پھر انشاءاللہ ہر جگہ آگے ہوگا آپ کا بچہ. آپ جس شعبے میں ڈالیے اس کو، جس شعبے میں ڈالیے. یہ پیغام، اقرا کا پیغام قرآن نے دیا، یہ تعلیم نبی پاک نے دی. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، گھر میں نیک مدنی ماحول نصیب فرمائے، ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، آپس میں متحد بنائے. اور جو ہمارے سوسائٹی میں جو آپس میں گھروں میں جھگڑے ہیں، آپس میں رشتہ داریوں میں جھگڑے ہیں، نفاق ہے، انتشار ہے، مولا اس کو ختم فرما. مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اور خوب پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما، ہے نا. ایک انشاءاللہ عنوان پڑھانے کے اوپر رکھیں گے آئندہ. پڑھائیے صاحب، اپنے بچوں کو پڑھائیے پڑھائیے پڑھائیے. بوائز ہے تو پڑھائیے، گرلس ہے تو پڑھائیے، بالکل پڑھائیے. آج کا دور بہت تعلیم یافتہ دور ہے، ڈسٹنس ایجوکیشن ہے. ڈسٹنس ایجوکیشن سے پڑھائیے اپنے بچوں کو، تعلیم یافتہ بنائیے. جو قومیں پڑھتی ہے اس میں باوقار لوگ ہوتے ہیں اور وہ قوم ترقی کرتی ہے. جو قوم کے لوگ نہیں پڑھتے وہ جاہل ہوتے ہیں، پھر وہ پستی اور زوال کا شکار ہوتے ہیں. الٹریسی کا جب تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو قومیں دھیرے دھیرے اپنا وجود کھو دیتی ہے. اس قوم کا وجود باقی رہتا ہے جو قوم علم سے ہونہار ہوتی ہے، علم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. یہ بڑی ناانصافی ہوں گی کہ میں بات ختم کر دوں اور حدیث کا ترجمہ نہ بتاؤں جو میں نے خطبے میں پڑھی. آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے دولت سے، مال سے، ماں باپ سے، لوگوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، مومن نہیں ہو سکتا. محمد کی محبت
دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ والسلام علیکم یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی لک روحی فدا سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی واجب حبك على المخلوق واجب حبك على المخلوق يا حبيب العلا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حاضرین